کیا. اچھا عائشہ، آپ نے ابھی کہا کہ ماشاءاللہ ہماری یوتھ جو ہے نا وہ بہت پازیٹیو ہے، ہر پازیٹیو چیز کو بہت تیزی سے اڈاپٹ کرتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو مشاہدہ ہے وہ یہ کہ یہ جو اسلامی کانسیپٹس ہیں، جو خاص طور سے باڈی کورنگ کے حوالے سے ہے، جو قرآن کے کھلے احکامات ہیں، اس حوالے سے بھی ہمیں یوتھ کچھ کنفیوز نظر آتی ہے. اب ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی دلہنیں جو ہیں وہ وجود میں آ چکی ہیں جن کے سر پہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے اور سامنے جو ہے وہ بہت اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ مووی کیمراز ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ کراچی شہر کے مختلف کالجز میں علامہ اقبال کے جو شاعری ہے اس کے اوپر رقص کے پروگرام ارینج کیے جاتے ہیں اور اس میں یوتھ جو ہے وہ نقاب پہن کے رقص کر رہی ہوتی ہے. تو یہ دو انتہائی ہیں. مطلب اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ شاید کپڑے کے ٹکڑے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا گیا، تو یوتھ میں یہ کنفیوژن کہاں سے آ گیا؟ اچھا، پہلے آپ نے بات کی تھی میڈیا کے حوالے سے نا، میڈیا کا رول. تو میڈیا کا تو کردار کسی بھی سوسائٹی میں بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل، ریاست کا بنیادی ستون ہے. آپ کے کسی بھی قوم کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کیسی ہے، آپ کا لیونگ سٹائل کیسا ہے. میں کیا کرتی ہوں پوری دنیا کو تو میڈیا بتائے گا نا کہ پاکستان میں لوگ کیا کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں میڈیا پہ میں نے نیوز دیکھی، کافی اچھا ویل نون نیوز چینل ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک دلہن اپنی شادی میں کچھ یونیک کرنا چاہ رہی تھی، تو اس نے انٹری کے وقت جو ہے اکیلے سولو ڈانس کیا. اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی یار کہ جتنے بھی ایسے مطلب یوتھ ہے جو نہیں اپنی صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتی، وہی مینار پاکستان والے انسیڈنٹ سے اگر ہم اس کو لیں تو ان کے لیے تو یہ بڑی اٹریکشن والی چیز ہے نا کہ میں بھی کچھ نیا کروں. تو وہ جو انفرادیت کا ایک بھوت سوار ہو جاتے ہیں، مطلب کچھ بھی یونیک کرنے کا ایک شوق. اور اسلام بھی آپ دیکھیں ہمیں الگ سے یونیک ہی بناتا ہے، ہمیں ٹرینڈ سیٹر ہی بنا رہا ہے. بالکل. لیکن وہی والی بات مجھے تو پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ ویسٹ کو بلیم کرنا یا ایجوکیشن سسٹم کو بلیم کرنا یا خاندانی نظام کو بلیم کرنا، ہم ایز اے قوم نا ہم نے بلیم گیم بہت زیادہ کھیلنا شروع کر دیا ہے. اور ہم سب نے اپنی رسپانسبلٹی کو لینا ہم سے حقوق کی بات تو سب کرتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داریاں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال کی جو وہی آپ کی والی بات کہ ایک مطلب لبے آتی ہے دعا پہ بھی اس کی پیروڈی بنا کے اور وہ لاکھوں کروڑوں. جی بالکل ایک مشہور اداکارہ نے، اور کیا بڑے افسوس کا مقام ہے. میڈیا تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہی سکھایا جا رہا ہے. پہلے ان کے ذریعے سکھایا گیا علامہ اقبال کی نظم کا، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں لائک ٹک ٹاک پہ بات ہوئی تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جب بہت ساری میں نے سنا اس حوالے سے بھی کہ ہمیں ٹک ٹاک بین ہی کر دینا چاہیے. مطلب میں تو یہ پرسنلی چاہتی ہوں کہ آپ کس چیز کو بین کریں. آپ برائی کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو وہ رکے گی نہیں. مطلب فار ایگزامپل اگر میں اپنے گھر سے ٹی وی نکال دوں گی، میرا بچہ کہیں اور سے دیکھ کے آ جائے گا. تو کیوں نہ ہم ان ساری میڈیمز کو ہم اچھے طریقے یوٹیلائز کریں جو کہ ریاست ہی کر سکتے ہیں. بالکل ریاست کر سکتی ہے، بالکل. اور وہ ان گلی محلوں تک جا رہے ہیں کہ جہاں تک کسی کی بھی مطلب ایکسس آپ ایزیلی نہیں ہر جگہ جا سکتے، لیکن یہ چیزیں مائنڈ میکنگ کرتی ہیں، یہ چیزیں رویے بناتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی خاص نقطے کی طرف کہ کچھ ہم نے اصطلاحات کے محدود تصور رکھے ہیں اپنے اندر اور اسی طور سے ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو یہ جو تہذیب ہے، یہ جو حیا ہے، اس کا بھی ہمارے اندر کچھ محدود قسم کے تصورات ہیں. ہم نے اس کو جسم کو ڈھکنے کور کرنے سے جو ہے وہ ریلیٹ کیا ہے، جو کہ بالکل لازم ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کھلے احکامات ہیں. ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کی بھی بات آئی، وزیر اعظم صاحب کی، کہ انہوں نے بھی 2-3 دفعہ جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے. لیکن کیا حیا صرف اسی کا نام ہے؟ کیا اس کے بعد جو ہے وہ ملک کے خزانے لوٹنے میں کسی کو کوئی حیا نہیں آنا چاہیے؟ کیا لوگوں کے پیچھے سے عزتیں خراب کرنے اور غیبتیں کرنے میں کوئی حیا نہیں آنی چاہیے؟ کیا اپنے سورس آف انکم کا خیال نہیں کرنا چاہیے؟ تو تہذیب تو یہ سارا کچھ سکھاتی تھی نا. جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ بزرگ جو ہے وہ پہلے مرکزی حیثیت رکھتے تھے، اب ہم ان سے اکتاتے ہیں اور برملا اس کا اظہار کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں. تو کیا ہمیں اس میں حیا نہیں آنا چاہیے؟ کچھ محدودیت کا بھی شکار ہیں ہم لوگ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں ہمیں نا ہم سب کو یہ بات واضح رکھنی چاہیے اپنی ذہنوں میں کہ ہماری تہذیب کیا ہے، ہماری تہذیب کی بیس کیا ہے اور اس کے مظاہر کیا کیا ہیں، اس کی پریزنٹیشنز کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. ہماری تہذیب، ہم صرف 2% اگر لوگ نہیں مانتے اس بات کو تو یہ بات ہے اہم کہ ہماری تہذیب میں طرز زندگی بھی شامل ہے، ہماری تہذیب میں ہمارا ڈریس کوڈ بھی شامل ہے، ہماری تہذیب رویوں پر بھی مشتمل ہے، بیہیویئر پہ بھی مشتمل ہے، معاملات اور اخلاقیات میں بھی مشتمل ہے نا. مطلب اس میں معاشیات، سماجیات سبھی کچھ آ جاتا ہے. جیسے میں ایک واقعہ جو میں نے ابھی پڑھا
بچوں کے کہانیوں میں بلکہ صفحے میں پڑھا کہ ملا واحدی صاحب جو تھے ان کی یہ اسٹوری ہے کہ دہلی میں ایک کباب والا کباب بیچتا تھا، تو ایک بچہ اس کے پاس روزانہ 4 آنے لے کے آتا تھا. اب ظاہر ہے یہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے کہ 4 آنا جو تھا ایک بڑی رقم تھا. تو جن صاحب نے ملا واحدی نے دیکھا کہ اس کباب والے نے اسے کباب نہیں دیا تو اور اسے تھوڑے سے دے دیے کباب، ایسے ہی دے 4 دیے آنے بغیر نہیں پیسوں لیے کے. اس جی سے. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں اس کو دیا؟ کہیں گے دیکھیں اس کے ماں باپ نے نہیں دیا یہ پیسہ نا، یہ پیسہ یہ کہیں سے چوری کر کے لایا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں اس کو نہیں چاہتا کہ یہ مستقل یہ کام کرے اور اس کو میں روکنا چاہتا ہوں. تو معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار تھا کہ ہماری قدریں قائم رہیں نا، یعنی تہذیب کو پروان چڑھانے میں پروان معاشرے چڑھانے کے میں سارے ارکان کام کیا تہذیب کرتے کو تھے. سنبھال کر رکھنے میں معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار تھا. اور بالکل ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ تہذیب میں ہر چیز شامل ہے، مطلب ہمارا ظاہر بھی شامل ہے، ہمارا باطن بھی شامل ہے. جو بات آپ نے حیا کی کہی نا، تو دیکھیں جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا تو یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو بھی چیک کرے، جی ہے نا، بالکل. اس جی کی بالکل. تھاٹس، اس کی سوچیں. جی بالکل. اسی طرح ہمیں کہا گیا کہ مناظر جو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور جو چیزیں سنتے ہیں، تو جو غلط فہمی ہے نا ہمارے ہاں روایتی، کہ ہم نے روایتی طور پہ ایک گیٹ اپ تو کر لیا لیکن اپنی باقی چیزوں میں وی آر الاؤڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ، یہ غلط ہے. یہ غلط ہے کہ ہم نے روایتی طور پر تو ایک چیز پہن لی اور اس کو اس کی روح کے ہمارے ساتھ ہم رویے نے وہ نہیں تھے. اپنایا. جی. اچھا، اس سے پھر غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اس سے یہ جج کیا جاتا ہے کہ شاید یہی چیز ٹھیک تھی نا. بالکل صحیح. اور معاشرے کے جو اچھا عنصر ہے وہ پھر اس سے بدل بھی ہوتا ہے جو لوگ ادھر آنا چاہتے ہیں. جی آگے صاحب. میں صرف ایک بات اسی میں اور تھوڑا سا بڑھاؤں گی کہ کچھ ہمارے زمانوں میں ذہنوں میں یہ بن گئے کہ حیا صرف عورت ہی کرے گی، عورت نہیں کرے گی. یہ میرا اگلا سوال تھا. میں اس کو میں آپ سے یہ پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں جتنے بھی منفی قسم کے واقعات ہوئے تو وہ ایک عمل اور رد عمل کی پوری بحث اور اس میں سارے میڈیا کا شامل ہونا، وہ سب کچھ ہم لوگ دیکھتے ہی ہیں. اس میں ایک جواب جو ہمیں اکثر ملتا ہے اور جس کے جواب میں پھر بڑا رد عمل بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر عورتیں نہیں اپنے لباس کا خیال رکھیں گی تو پھر وہ بہت آسان شکار بنیں گی اور یہ ہوگا ہی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ مطلب یہ جس تہذیب کی ہم بات کر رہے ہیں اس تہذیب کو پروان چڑھانے میں کیا مرد کا کوئی کردار نہیں ہے؟ کیا مرد کی کسی تربیت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ نہیں، بالکل کردار ہے مرد کی تربیت کا بھی، مرد کے عمل دخل کا بھی، کیونکہ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے لیے حیا کا حکم دیا ہے. غض بصر دونوں کے لیے حکم ہے، صرف عورت کے لیے نہیں ہے. اسی طرح اپنے آپ کو روک لینے کا حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. ستر دونوں کے لیے، کہ ستر کے قوانین جتنے بھی نازل ہوئے وہ دونوں ہی کے لیے یکساں طور پر نازل ہوئے. عورت اور مرد کو مطلب صرف عورت کو مورد الزام ٹھہرا لینا غلط ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی واقعات ہوئے کہ جہاں چھوٹی معصوم بچیاں ہوئی ہیں جن کا اس سے کہیں دور تک نہیں کہ وہ اپنے آپ کو رجھا رہی ہوں یا اپنے آپ کو دکھا رہی ہوں یا کسی کو دعوت دے رہی ہوں یا کسی کا ہجان برپا کر رہی ہوں، لیکن ان کے ساتھ بھی یہ ظلم ہے. ان کے ساتھ بھی ہمارے حالیہ واقعات اس کے شاخسانہ ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ بھی یہ ظلم. تو مرد کو بھی اپنے یہاں تک ہے کہ قرآن حدیث کے احادیث مبارکہ میں تو راستوں میں مت بیٹھو، مطلب راستوں میں مردوں کی ٹولیوں تک کو بیٹھنے کو منع کیا گیا. تو یہ بھی ہماری اسلامی تہذیب کا ساتھ ہی حصہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کے ان کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہمارے سامنے حدیث جو ہمارے سامنے، بالکل، تو اس چیز کو بھی منع کیا گیا. تو اس میں عورت، ہمارا جو اسلامی معاشرہ آتا ہے نا، تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تیری آنکھ میں حیا نہ رہے تو جو تیرا جی چاہے وہ کر. تو حیا کو تو نصف ایمان قرار دیا گیا، اور یہ جو نصف ایمان ہے یہ عورت اور مرد دونوں ہی کے لیے یکساں. اچھا دیکھیے، بات کا ایک رخ تو یہ ہے جو آپ نے بتایا کہ مرد اور عورت دونوں ہی ذمہ دار ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ میں ایک دفعہ پھر پلٹ کے آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں کہ ایسے میں معاشرے کا جو ایک خاص کہہ لیں آپ کے سیکٹر ہے وہ اس بات کو پروموٹ کرتا ہے کہ پھر ہم جیسے بھی رہیں اس سے معاشرے پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. جس معاشرے میں معصوم بچیاں بھی شکار ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ اپنی روح تک کو
جو ہے وہ خراب کر چکا ہے. تو پھر وہاں عورت کے حلیے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں کھلی رہتی ہوں تو میرے ساتھ کچھ ہونا چاہیے تھا نا. یہاں تو ہوا اس معصوم بچی کے ساتھ, تو اس معصوم بچی نے تو کچھ نہیں کیا تھا. تو کیا یہ جو خواتین کی سوچ ہے یہ صحیح ہے, ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ وہ واقعی معاشرے میں حیا کو ختم کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہی, وہ جس طرح چاہیں رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اچھا دیکھیں, اس میں نا یہ بات آ جاتی ہے جسٹیفیکیشنز کی, کہ ہم کس بات کو جسٹیفیکیشن کا ذریعہ بنا رہے ہیں نا اپنا. دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ جو واقعات ہوئے جس طرح کے ہوئے, اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرد کا ایلیمنٹ ہمارا کس نہج پہ سوچ رہا ہے نا, اس کی سوچیں کہاں ہیں, وہ اس کے ذہن میں کیا پک رہا ہے, اس کے اپنے خیالات کیا ہیں, وہ ہر وقت کس سوچ میں رہتا ہے نا. لیکن میں آپ کی معاف کیجیے گا, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اس معاشرے میں ہونے والا ہر خراب واقعہ وہ تو دین سے اور تہذیب سے جوڑ دیا جاتا ہے نا. آپ نے ابھی پچھلے دنوں وہ سنا ہوگا جس کو جو قبر والا واقعہ تھا, اس کو بھی لوگوں نے حجاب کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ جوڑ دیا. تو یہ جو کنیکشن لوگ فوراً بنا دیتے ہیں, تو آپ بطور ڈاکٹر بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ یہ تو سارے ذہنی مریض ہیں نا. جی دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے جو سوشل میڈیا پہ ایشوز ہوتے ہیں نا, اس میں تو پھر بحث برائے بحث شروع ہو جاتی ہے, اور اپنے اپنے دلائل شروع ہو جاتے ہیں, اور سنسنی خیزی شروع ہو جاتی ہے. یعنی نفسیات کی روح سے کچھ چیزیں ایسی جنہیں ہم پرورجنس کہتے ہیں نا, یعنی کچھ لوگوں کے مزاج میں وہ خرابی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ خراب رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس سے ظاہر نقصان پہنچتا ہے نا معاشرے کو, چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں, بچوں کے ساتھ بھی, لڑکوں کے ساتھ بھی. تو یہ تو پورا ایک ذہنی غلط انداز فکر ہے نا, اور اس کو وہ پالتے رہتے ہیں, اور ان کا علاج بھی ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف ان واقعات کا ہونا کہ بہت اچھی صورتحال میں بھی کوئی خاتون تھی یا بچی تھی اور اس کے ساتھ مس ہیپ ہو گیا, لہٰذا جسٹیفیکیشن یہ کہ ہم جس طرح بھی رہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ بحیثیت مسلمان وی آر باؤنڈ ٹو اوبے, یعنی ہمیں اللہ کا ہر حکم ماننا ہے. اللہ نے جس طرح ہمیں رہنے کو کہا ہے, اس سے ہٹ کر کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کون شکار ہو رہا ہے اور کون بچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ مجھے باہر نکلتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہر ادارہ اور ہر پروفیشن اپنے لیے ایک ڈریس کوڈ بناتا ہے نا, جیسے میڈیکل کالج میں وائٹ کوٹ ہوتا ہے, وکیلوں کا اپنا لباس ہوتا ہے نا, کسی زمانے میں اساتذہ کا بھی ڈریس کوڈ آ گیا ہے نا, ڈریس کوڈ ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خواتین کا ایک ڈریس کوڈ بنایا ہے اور مردوں کا بھی ایک ڈریس کوڈ بنایا ہے, اور وہ اس سے ریلیٹ نہیں ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اگر 2% غلط چیزیں ہو بھی رہی ہیں, اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ عورت جس طرح چاہے وہ رہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہمارے ہاں غلط سوچ ہے کہ ہم ہر چیز کو اٹھا کر اسلام سے اور دین سے اور حیا سے اور حجاب سے جوڑ دیں اور شور مچانا شروع کر دیں کہ چونکہ عورتیں بے لباس ہیں, چونکہ عورتیں یہ کر رہی ہیں, لہٰذا یہ ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ جو شریر مرد ہے نا, جو فتنہ پرور مرد ہے, جو خبیث مرد ہے, بلکہ وہ پھر اپنے لیے جواز ڈھونڈ لے گا. اس میں دیکھیں نا, اس میں دوسرا جو ایلیمنٹ ہے نا, سزا کا ہے نا. جی بالکل, سزا دیں, ریاست کی جو اہم ذمہ دار لٹکا دیں یا 4 مردوں کو آپ سزا دے دیں, دیکھیں نہیں ہوں گے پھر یہ واقعات. یہ واقعات اس بات کا تھوڑی دلیل ہیں کہ لہٰذا آپ جو چاہے کرتے پھریں نا. بلکہ فتنہ پروری کی باتیں صرف ایک اتنے سا اضافہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ بہت سے لوگ صرف جو ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی بھی توجہ پیش کر دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب اپنی ام المومنین کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ نے ان سے کہا یہ میرے ساتھ تمہاری ماں موجود ہے. مطلب لوگوں کے ذہنوں میں فتنہ پردی میں وہ بھی تو ایک عورت کو لے کے جا رہا تھا, تو میں نے اگر کر لیا تو کیا. تو یہ بات جس میں آتی ہے کہ اس کو بھی یعنی ہمارے جو سوچوں کا ہاں صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو بھی رول ماڈل سے حوالے سے بننا چاہیے.